السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ سورہ الاحزاب آیت نمبر 21۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، البتہ تحقیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی میں تم سب کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ مومن ہمیشہ نبی پاک کی پسند کو پسند کرتا ہے، اور جن چیزوں سے نبی کائنات کو نفرت ہو مومن کو بھی اس سے نفرت ہوتی۔ آج انشاءاللہ میں چند ایسی چیزیں عرض کروں گا جن سے نبی پاک کو شدید نفرت تھی۔ اللہ سے دعا کرے کہ جن چیزوں سے اللہ کے نبی کو نفرت ہے، اللہ میرے اور آپ کے دل میں بھی ان چیزوں کے بارے میں نفرت ہی ڈال دے۔ آپ سرکار کسی کو گالی نکالنا انتہائی ناپسند کرتے تھے، اور ہمارا یہ رواج بن گیا۔ ہماری لڑائی اس وقت تک کمپلیٹ ہی نہیں ہوتی جب تک ہم پنجابی میں بڑی بڑی گالیاں نہ نکالتے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا۔ نہ تو آپ خود گالی نکالتے تھے اور نہ ہی گالی نکالنے کو پسند کرتے تھے۔ ایک صحابی ہے، آپ نے ان کو نصیحت کے طور پہ کہا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا کہ اے میرے صحابی، زندگی میں کبھی کسی کو گالی نہ نکالنا، میں اس کو ناپسند کرتا ہوں۔ وہ صحابی کہتے، جب سے میں نے کائنات کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی، ساری زندگی انسان تو انسان ہے، میں نے کبھی کسی جانور کو بھی گالی نہیں نکالی، کسی جانور کو بھی، نہ کسی اونٹ کو، نہ کسی بکری کو، نہ کسی آزاد کو، نہ کسی غلام کو کبھی گالی نہیں نکالی۔ مومن کا کام گالیاں نکالنا نہیں ہے، گالی نکالنا منافق کا کام ہے۔ حدیث میں آتا ہے منافق کی 3 نشانیاں، اور ایک حدیث میں آتا ہے 4 نشانیاں۔ جب وعدہ کرتا ہے تو خلافی کرتا ہے، جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے، اور چوتھی نشانی منافق کی یہ ہے، اذا خاصم فجر، جب کبھی کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے تو گالیوں پہ اتر آتا ہے، گالیاں نکالتا ہے، اور ہم نکالتے ہیں فیشن کے طور پر، ساتھ ہنستے ہیں۔ یہ ہماری غیرت کا جنازہ نکل گیا۔ مجھے یاد ہے، میں زمانہ طالب علم میں فیصل آباد پڑھتا تھا، تو ہاسٹل میں
کچھ نوجوان تھے، انہوں نے طے کر لیا کہ سب نے اردو بولنا ہے، لیکن وہ اردو استعمال کرنے، تو سارے اردو بولتے تھے۔ ایک دن دو دوستوں کی آپس میں لڑائی ہوگی، جب لڑائی جوبن پہ پہنچی تو وہ انٹرچینج ہو گیا، وہ اردو سے پنجابی پہ آ گیا اور گالیاں نکالنا شروع کر دی۔ وہ ساتھ والے نے کہا بھائی اردو بولو، کہنا جی گالا کٹیے تو پھر پنجابی جی مزہ آتا ہے، اردو سے تو مزہ ہی نہیں آتا، کیونکہ یہ ہماری ثقافت ہے، کبھی زندگی میں گالی نہ نکالو، یہ مومن کا کام نہیں ہے۔ نبی پاک کو اس سے بڑی نفرت تھی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ دیر مال کو، دولت کو اپنے پاس رکھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ آج ہمارے اندر بہت بڑا فتنہ ہے مال کا۔ غربت اپنی جگہ پہ ہے، مہنگائی اپنی جگہ پہ ہے، لیکن کچھ لوگ آج بھی اس دور میں کروڑ پتی ہیں، کوئی ارب پتی، اور آج بھی ان کی ہرس اور ہوس ختم نہیں ہوتی۔ کائنات کے امام فرماتے انسان آدم کا بیٹا بھی ایسا ہے، ایک وادی مل جائے تو خواہش کرتا ہے کہ مجھے دوسری مل جائے، دو مل جائے تو خواہش کرتا ہے مجھے چار مل جائے۔ آپ سرکار نے زبان نبوت سے یہ فرما دیا، اس حریص اور دنیا کے لالچی کے پیٹ کو جہنم کی آگ ہی بھر سکتی ہے، اور کس نے بھرنا ہے؟ مال کمانا حرام نہیں ہے، ضرورت کے مطابق کو جمع کرنا بھی حرام نہیں ہے، لیکن اتنی شدید محبت کہ مال مال اور مال ہی مال، یہ نبی پاک کو پسند نہیں تھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کاش ایک دو صحابہ کو کہا کہ تمہیں معلوم ہوتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرض کی حالت میں تھے اور گھر کے اندر 6 یا 7 دینار تھے صرف، آپ سرکار نے حکم دیا کہ یہ ضرورت مندوں میں تقسیم کر دو۔ اما جان فرماتی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگہداشت میں مصروف رہی، مجھے یاد نہ رہا، جب اللہ نے کچھ صحت دی تو آپ نے پوچھا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دیناروں کا کیا کیا ہے؟ عرض کرتی آقا میں تو بھول گئی، تمہاری طبیعت اور کیفیت ہی ایسی تھی۔ آپ سرکار نے وہ دینار، بخاری کی حدیث، اپنے ہاتھوں پہ رکھے اور نبی کائنات فرماتے اس نبی کا کیا گمان ہے اللہ کے بارے میں کہ اگر وہ اسی حالت میں فوت ہو جاتے اور یہ 6-7 دینار اس کے ہاتھوں میں ہوتے، کیا دینار۔ ایک دن آپ نے ایک صحابی ابو ذر کو کہا کہ احد پہاڑ دیکھا ہوا ہے؟ سامنے نظر آ رہا تھا۔ تو صحابی کہتے میں نے چمکتے ہوئے سورج کو دیکھا اور میں نے کہا آقا نظر آ رہا مجھے، میں نے سمجھا مجھے کوئی کام بھیجنا ہوگا آپ نے فرمایا میں اس بات کو پسند نہیں کرتا، یہ احد پہاڑ سارا سونے کا بن جائے، اللہ مجھے سونے کی شکل میں عطا کر دے، میں 3 دن سے زیادہ اس کو اپنے پاس رکھنا پسند نہ کروں سوائے 3 دیناروں کے۔ 3 دیناروں انسان کی ضرورت ہوتی ہے، اور ایک حدیث میں آتا ہے میں قرض کی ضرورت کے علاوہ باقی میں سب تقسیم کرتا۔ مطلب ہے ضرورت انسان کی اپنی جگہ پہ ہے، زکوٰۃ دینے کے بعد یتیموں، مسکینوں، غریبوں، ضرورت مندوں کا خیال کرنے کے بعد پیسوں کو جمع بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن اتنی ہوس نہ ہو کہ صبح بھی پیسہ، شام بھی پیسہ، سوتے پیسہ، جاگتے پیسہ۔ کتنی بڑی حقیقت ہے، کفن کو جیب نہیں ہوتی، اور اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ پیسہ، یہ بینک بیلنس، یہ زمینیں، یہ مربع انسان کے ساتھ قبر میں نہیں جاتے۔ قبر میں رب کا قرآن جائے گا، تیری نمازوں کا عمل جائے گا، صدقہ و خیرات جائے گا، دنیا میں نیکی کرے گا وہ تیرے قبر میں تیرے ساتھ جائے گی۔ کفن کو جیب نہیں ہوتی۔ آج ذرا اس بات پر نظر ثانی کیجئے، یہ دنیا کا بہت بڑا فتنہ ہے، اور اہل دل نے بڑی بات کی نا، جوڑ میاں جوڑ پاویں لاکھ تے کروڑ، جوڑ میاں جوڑ پاویں لاکھ تے کروڑ، تیرے کھان والے ہور تینوں قبر وچ پان گے۔ اللہ اکبر۔ ہن دے کے غسل، اور کدی قبر قیامت بھی یاد کر لیا کرو،
کاروبار، منڈیاں، آڑتیں، تجارت، بینک بیلنس، بوڑھا تو پڑھا لکھا ہے اور راستے میں جاتے ہوئے ہارٹ اٹیک ہوا وہیں مر گیا. کیا پتہ ہے زندگی کی ڈور کب کٹ جائے. اللہ سے دعا کیا کر اللہ دنیا ضرور دینا لیکن دنیا کی محبت ہمیں نہ دینا. یہ تو ضرورت کے مطابق ہے نا. اللہ سے دعا یہ بھی کرنی چاہیے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ اتنی جامع دعا ہے. کچھ لوگوں نے نبی کے ایک صحابی کو کہا دعا کیجیے تو انہوں نے صرف یہ دعا کی, دعا ختم کر دی. کہنے لگے جی کچھ اور بھی دعا کرو. کہنے لگے اس دعا کے بعد اور باقی رہتا ہی نہیں. دنیا اور آخرت کی ساری کامیابیاں اور ساری بھلائیاں اس دعا کے اندر موجود ہیں. اس دعا کو یاد کرو. ہن دے کے غسل تے گل وچ کفنی چپائیا. ہن دے کے غسل تے گل وچ کفنی چپائیا. لے اوے ویرا تیری اے ہوئی کمائیا. ہن چھڈ چلے تینوں تیرے پہنا تے پائیا. کسے بھی ساتھ جانا نہیں. منجی اور وہ جو بستر ہے نا وہ بھی واپس آ جاتا ہے, دوست بھی واپس آ جاتے ہیں. اکیلا تو قبر میں ڈالا جائے گا. دنیا کے بڑے بادشاہ سکندر نے کہا تھا میں مر جاؤں تو میرے دونوں ہاتھ باہر نکال دینا تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ پوری دنیا پہ حکمرانی کرنے والا سکندر جب گیا دنیا سے تو دونوں ہاتھ خالی تھے. آئیے ذرا غور کیجیے. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ منہ کی سمیل جو ہے نا اس سے بڑی نفرت تھی. آپ کے پاس وحی آتی تھی, آپ کو فرشتے آتے تھے, آپ مسجد میں جاتے تھے, آپ منہ کی سمیل کی خاطر کبھی کبھی حلال چیزیں کچا پیاز اور لہسن بھی چھوڑ دیتے. صحابی نے پوچھا یہ حرام ہے؟ فرمایا حرام تو نہیں ہے لیکن کچا پیاز کھائیں تو ذرا سمیل سی آتی ہے, فرشتے بھی آتے ہیں, مومن بھی آتے ہیں, تو میں چاہتا ہوں کہ میرے منہ سے کوئی ایسا مسئلہ نہ بنے. اور آپ کا منہ خوشبودار. لیکن اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی جب بھی میں کائنات کے پیغمبر کو دیکھتی آپ کے منہ مبارک میں مسواک ہوتی, آپ اپنے منہ کو صاف کر رہے ہوتے. ان کے مسواک آپ لازم کر لیں ہر نماز پر. کئی بندے نا بڑے سوٹڈ بوٹڈ ہوتے لش پش تے نیڑے ہو کے گل کریے تو منہ جو سمیل آ رہی ہوں. میں قربان جاؤں کائنات کے پیغمبر پر جس نے میری اور آپ کی عزت نفس کو بھی مجروح نہیں ہونے دیے. مسواک کریں. اور نبی پاک کے دندان مبارک وہ تو کلیوں سے زیادہ بھی چمکنے والے تھے, خوشبودار تھے. اصل میں وہ مسواک کرتے تھے ہمیں حکم دینے کے لیے. آپ کے دندان میں صدقے نورانی دند نے موتی ڈبی وچ بند نے. محبت کے اظہار کے ساتھ سنیے ذرا. نبی پاک کی سیرت اور عظمت کو حلیے کو سننا عین عبادت. بات چل رہی ہے تو میں نے کہا جو عرض کر دو. میں صدقے نورانی دند نے موتی ڈبی وچ بند نے اندر ہی اندر دمک دے کلیاں دے وانگوں چمک دے ہیٹھ اوپر دوویں پالیاں اس پالنہار نے پالیاں. میرے نبی کے دندان مبارک کیا پالیاں دوویں سجدیاں نوری شعاواں وجدیاں. اللہ اکبر. انود موتیاں لڑی سی جمیں بجلی لشکے کھڑی سی. نہ کھڑ کھڑ کہہ کے لام دے پس ایویں ذرا مسکرام دے. وچ مسکراہٹ اے خلق سی جس مولیا سب ملک سی. ایسی مسکراہٹ پیدا کر
ایویں بندہ وٹے وٹے نہ رہے، اخلاق اور ہنستے چہرے سے مومن کو ملنا یہ بھی صدقہ ہے۔ آپ کی صفائی والے دانت لیکن پھر بھی مسواک کرتے، ہمیں حکم دینے کے لیے کہ منہ کی بدبو آپ کو ناپسند تھی، آپ کھانا کھا رہے، عزت نفس مجبور نہیں ہونے دی۔ آپ سرکار نے فرمایا کوئی بندہ کھانے کی جو ٹرے ہے نا اس کے سینٹر سے کھانا نہ اٹھائے، کبھی میٹھے چاول کوئی چیز ہوتی ہے اوپر وہ بادام شام اوپر سینٹر میں ڈالے ہوتے ہیں یا بوٹیاں ہوتی ہیں بڑی بڑی، جو بندہ سینٹر میں چمچہ لگاتا ہے نا، ایک تو آپ نے فرمایا برکت ختم ہو جاتی ہے، اور دوسرا سارے لوگ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ لوگوں کی نظروں میں آ جاتے ہیں۔ یہاں بھی عزت نفس مجروڑی ہونے دی، فرمایا اپنے سامنے سے کھاؤ۔ اسی طرح آپ نے جب دو بندے چل رہے ہوں، بڑی پتے کی باتیں بتا رہا ہوں توجہ کرنا، فرمایا دو بندے چل رہے ہیں سٹیٹ ایک دوسرے کے پیچھے نہ چلے، ایک بندہ آگے چل رہے نا اور دوسرا اس کی سمت میں بالکل پیچھے نہ چلے، وہ دائیں چلے یا بائیں چلے، اگلے بندے کو ٹھیڑا آ جائے تو یہ بھی گر جائے۔ کمال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز کے بارے میں بتا دیا۔ اس طرح فرمایا میں عشاء سے پہلے سونے کو ناپسند کرتا ہوں اور عشاء کے بعد فضول باتیں کرنے کو ناپسند کرتا ہوں۔ آج ہمارا ٹرینڈ ہی عجیب ہے، ہمارے کاروبار عشاء کے بعد ہمارے کھانے رات 11 بجے، تو جنہیں رات میں 11 بجے روٹی کھانی 1 بجے 2 بجے جا کے سونا، انہیں تہجد خاک پڑھنی تو فجر کی نماز تمہیں پڑھ گئے ہو۔ قربان جاؤں آپ کے طریقے پر، آپ کی ثقافت پر، آپ کی تہذیب پر اگر نبی پاک کی باتوں پہ عمل کر لو، میں گارنٹی سے کہتا ہوں منبر رسول پر صلی اللہ علیہ رسول پہ بیٹھا ہوں، تم دنیا کے فاسٹ اور مہذب ترین انسان بن جاؤ۔ آپ نے ایک ایک چیز کے بارے میں بتایا، فرمایا کہ میں نفرت کروں، کثرت سے سوالات سے آپ نے روکا۔ کئی بندے عمل تھوڑا کر دیں، سوال بہتے کر دیں، دین سیکھیں، سوال بھی کریں، ترجمہ پوچھیں، مسئلہ پوچھیں، لیکن الجھنوں والے سوالات نہ کریں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے بنی اسرائیل کے لوگ اس وجہ سے ہلاک ہو گئے کہ وہ کثرت سے سوالات کرتے تھے۔ ان چیزوں کو آپ سرکار نے ناپسند کیا۔ آئیے آج اس عزم کے ساتھ 2 باتیں اور عرض کرنے دیتا ہوں۔ سونا آپ نے فرمایا میرے امت کے مردوں پر حرام ہے، بڑی ڈٹائی سے خلاف ورزیاں ہوتی ہیں۔ وہ میرے منڈے کا ویاہ ہے جی، ان کی منگنی ہے، وہ بس میں سورا نے سونے کی انگوٹھی انہوں نے لیا دی تھی تو میں پا لی۔ جہنم کا انگیارہ ہے، سونے کی انگوٹھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا میری امت کے مردوں کے لیے سونا حرام ہے، میں اس کو ناپسند کرتا ہوں۔ ایک دفعہ سونے کی انگوٹھی آپ نے ڈالی، آپ نے اتار کے پھینک دی، آپ کو دیکھ کر صحابہ نے بھی سونے کی انگوٹھیاں پھینک دی، پھر ساری زندگی نہیں پہنی۔ ایک اور صحابی کو آپ نے دیکھا، اس کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی، آپ نے اپنے دست نبوت سے وہ پکڑی، اتاری، زمین پہ پھینک دی۔ آپ گھر کو چلے گئے، صحابہ یار دوست کہنے لگے اٹھا لے، گھر بیوی کو دے دینا، بیچ کے گھر کی ضرورت پوری کر لینا، منع تو نہیں تھا، لیکن میں قربان جاؤں سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل جملہ۔ صحابی رسول کہندے نے جڑی چیز نو میرے نبی نے ناپسند کر کے سٹ دیتا ہے، میں پکڑنا تے دور دی گل ہے، انہوں ویکھنا بھی نہیں چاہتا، پھینک دیا۔ آج اتنا حوصلہ کرے نا نوجوان، کس حدیث میں آتا ہے مردوں کے لیے سونا؟ اور یہ سونا تو عورتوں کے لیے ہے، عورتوں کو زیور کی ضرورت ہوتی ہے، صرف نازک ہے وہ، مرد تو بادشاہ ہوتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اومن ينشأ فی الحلیہ وهو فی الخصام غیر مبین۔ اللہ فرماتے ہیں یہ صنف نازک عورتیں ہیں، زیور ان کی مجبوری ہے، لیکن جب ٹیبل ٹاک ہوتی ہے تو بیچاری بات نہیں کر سکتے۔ مردوں کو کیا ضرورت ہے؟ اور سونا مردوں پر حرام ہے، چاندی کی انگوٹھی پہن سکتے آپ،
اس کی اجازت ہے. اسی طرح آخری بات، ریشم کا لباس، پیور ریشم آپ نے میری امت کے مردوں کے لیے حرام ہے، میں اس کو ناپسند کرتا ہوں. یہ عورتوں کے لیے ہے، وہ پہنے. ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر گیٹ پر بڑے بڑے عالی شان ریشم کے کپڑے آئے، عرض کرتے اے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس پوری دنیا سے وفود آتے ہیں، لوگ آتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ریشم کا لباس پہنا کرے آن شان کے ساتھ. آپ نے فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ریشم کا لباس وہ مرد پہنتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. میری امت کے مردوں کے لیے ریشم حرام ہے. ہاں دوسرے کپڑے کے اندر ریشم ملا ہو اس کی اجازت ہے، پیور ریشم حرام ہے. لیکن ریشم کا کپڑا مکس ہو جائے دوسرے کپڑوں کے ساتھ پھر ٹھیک ہے. یہ کفوں کی تھوڑا سا لگ جائے، یہ جو بین کی پٹی ہے اس پر لگایا جا سکتا ہے، اس کی حدیث میں اجازت ہے. مکمل لباس آل ان آل اول سے آخر تک پیور ریشم مردوں کے لیے حرام ہے. آج اس عزم کے ساتھ درس سے اٹھ کے جائیے کہ انشاءاللہ جو سونے نبی کو پسند نہیں وہ ہمیں بھی پسند نہیں. انشاءاللہ کہیے ذرا، حوصلہ کیجیے، گھروں میں برکت آئے گی، اللہ راضی ہوگا، مر جاؤ گے اللہ جنت عطا کر دے. اور ایک دعا اور کیجیے، اللہ یہ جو اسرائیل کے لوگ ڈرامے باز لوگوں کو گرا کر مظلوموں کو مار کر ہسپتالوں پہ حملے کر کے نسل کشی کر کے اب وہ تھوڑا پتہ سنو گا جنگ بندی کا ڈرامہ بھی کر رہے، یہ دعا کریں اللہ ان کافروں کو دشمنوں کو نیست و نابود کر دے، اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے. اور 57 آل ورلڈ دنیا کے اندر ممالک مسلمانوں کے اللہ ان کو بھی ذرا حوصلہ عطا کرے، ان کو حمیت عطا کرے کہ آج یہ بالاتفاق اگر ایک بیان بھی داغ دینا، ایک بیان لڑنا تو دور کی بات ہے، اپنے پاؤں پہ وزن ڈال کر ایک بیان تگڑا سا ڈال دے تو اتنے سے وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. دعا کریں اللہ ہمیں غیرت عطا کرے، اللہ فلسطینی بھائیوں کو ان کی مدد فرما اور ان کے دشمنوں کافروں کو نیست و نابود کر دے اور ان کو دنیا کے سامنے عبرت کا نشان بنا دے. میرے قریبی دوست ہیں قاری امجد میر محمدی، کل ان کا آپریشن ہوا ہے مسعود ہاسپٹل لاہور میں، دماغ میں کچھ رسولی تھی تو سیریس آپریشن ہے. میرے وہ بڑے پرانے دوست ہیں، حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، اللہ نے ان کو پیسہ بھی دیا ہے ماشاءاللہ، صاحب حیثیت بھی ہیں، لیکن صحت بہت بڑی نعمت ہے. ان کے لیے اور باقی جتنے بیمار ہیں ان کے لیے دعا کریں، اللہ سب کو شفا کاملہ عطا کرے. اور دوسرا میرے بھائی شوکت SST ہیں ادھر ماڈل سکول میں، کل ان کی والدہ کی وفات ہوئی ہے پرسوں، وہ میرے میٹرک کے کلاس فیلو بھی ہیں. انہوں نے مجھے خصوصی طور پہ فون کیا ہے کہ میری امی کے لیے دعا کرنا، ان کے لیے بھی اور باقی فوت شدگان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ ہمارا بیٹھنا قبول کر لے، سننا سنانا قبول کر لے، عمل کی توفیق عطا کر دے. اللہ آج کے اس بیٹھنے کو ہمارے لیے قیامت کے دن ذریعہ نجات بنا دے. اے میرے اللہ ہم بڑے گنہگار ہیں، ہمیں معاف کر دے. اللہ اپنے نبی کی امت میں رحم فرما، فلسطین کے مظلوموں کی مدد فرما، بچے بوڑھے مرد عورتیں اللہ بے بس ہیں، اللہ تم کی مدد فرما. ظالموں کو کافروں کو دشمنوں کو نیست و نابود کر دے، عبرت کا نشان بنا دے، مسلمانوں کو ایک بنا دے، نیک بنا دے، متفق کر دے، متحد کر دے. اے میرے اللہ اسلام کو، اسلام والوں کو فتح و نصرت عطا فرما.
یا اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتیں بچے بوڑھے جوان گھروں میں ہسپتالوں میں روحانی جسمانی طور پہ بیمار ہے، اللہ اپنی رحمت سے شفا کاملہ عطا کر دے۔ اللہ ہمارے جسموں سے ایک ایک وائرس بیماری نکال دے، ہمیں تاحیات مکمل تندرستی عطا کر دے۔ اللہ میرے بھائی میرے دوست قاری امجد میر محمدی ہاسپٹل میں آپریشن ہو چکا ہے، اللہ میرے اس بھائی کو مکمل تندرستی عطا کر دے، تمام بیماروں کو شفا عطا کر دے۔ یا اللہ ہم میں سے جن جن کے والدین فوت ہو گئے، اللہ سب کے والدین کو معاف کر دے، اللہ ان کو قبر میں اعلیٰ مقام عطا کر دے۔ میرے بھائی شوکت SST ماڈل سکول جو تلونڈی میں رہتے، اللہ ان کی والدہ محترمہ کو جنت میں اعلیٰ مقام دے دے، ان کی بھی مغفرت فرما دے۔ جن کے والدین زندہ ہیں ان کو اس نعمت کی قدر کی توفیق دے دے۔ اللہ رزق حلال دینا، حرام سے بچا کے رکھنا۔ اللہ سونیا ساری زندگی اپنے علاوہ کسی اور کا محتاج نہ کرنا، ساری زندگی عقیدہ توحید پر قائم رکھنا، جب موت آئے تو کلمہ نصیب کرنا، خاتمہ بالخیر کرنا۔ اللہ جن گھرانوں میں اولاد نہیں ان کو نیک صالح نرینہ اولاد عطا کر دے، جن بہنوں کے پاس بھائی نہیں ان کو نیک بھائی عطا کر دے۔ اللہ جن کے پاس بچے بچیاں موجود ہیں آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اللہ جن کے بچے جوان ہیں رشتے ناتے آسان کر دے۔ اللہ سکھ عطا کرنا، مصیبتوں پریشانیوں آزمائشوں سے بچا کے رکھنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔